آپ حضرات کے سامنے پچھلے ہفتے جو بات چل رہی تھی وہ قرآن کریم کے تعلق سے، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہے وہ 23 سال کی مدت میں نازل کیا گیا ہے، اور اس وقت جب وحی کا سلسلہ شروع کیا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو عمر تھی وہ 40 برس تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے۔ اسی تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ چند اہم باتیں غور کرنی ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو درجہ بدرجہ قرآن کریم نازل ہوا ہے اس کے اندر بعض مرتبہ ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آخر یہ کیا وجہ تھی، اور کفار نے بھی اس بات پر سوال کیا ہے۔ سوال کیا کیا؟ یہ کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جس طرح سے لوح محفوظ سے بیت العزہ کے اندر قرآن کریم ایک ہی رات میں نازل کر دیا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ آپ پر کیوں 23 برس کی مدت میں قرآن کریم اتارا گیا؟ اور حالانکہ یہ کفار نے بھی سوال کیا تو قرآن کریم نے خود اس کا جواب دیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے آپ کہ ہم نے جو آپ کو قرآن کریم درجہ بدرجہ یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑوں میں جیسے جس آیت کی ضرورت ہو اس آیت کے مطابق ہم بھیجتے رہے، اس لیے بھیجا تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے اپنے دل کے اندر سنبھالیں، اور جو مسائل آپ کے پاس آئیں ان مسائلوں کا آپ اچھی طرح سے ان کفار کو جواب دے دیں۔ ایک امام رازی علیہ الرحمہ انہوں نے اس کے اندر کئی سارے قول نقل فرمائے ہیں، لیکن میں چند قول آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر قرآن کریم ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں کیا گیا، اس کی وجہ پہلے یہ بتائی گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم امید ہیں، لہذا اگر ایک مرتبہ قرآن کریم آپ پر نازل کیا جاتا تو یاد کرنے میں ہو سکتا تھا تھوڑی دقت ہو جائے یا اس کو لکھوانے میں تھوڑی دقت ہو جائے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درجہ بدرجہ قرآن کریم نازل کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ بتائی کہ قرآن کریم اگر ایک ہی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جاتا تو جو اس کے اندر حکم دیے گئے وہ چاہے زکوٰۃ کے تعلق سے ہو، تجارت کے تعلق سے ہو، نکاح کے تعلق سے ہو، طلاق کے تعلق سے ہو، قیامت کے تعلق سے ہو، عذاب کے تعلق سے ہو، جن تعلقات سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات اتاری ہیں تو فوراً کی فوراً ساری آیات کا حکم فوراً نازل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اگر قرآن کریم پورا ایک مرتبہ میں اٹھا دیا جاتا تو لہذا سارے احکام کیسے ہو جاتے؟ فوراً نازل ہو جاتے۔ اب جب فوراً نازل ہوتے تو لازماً ہے ہر چیز پر عمل کرنا ضروری ہوتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ امت کی ایک فضیلت اور یہ امت پر ایک بڑا اللہ کا فضل رہا ہے، انعام رہا ہے کہ اس پر ڈھیر ڈھیر کر ہر چیز کو فرض قرار، واجب قرار، مستحب قرار دیا گیا۔ نماز ایک دم نہیں آئی، قرآن ایک دم نہیں آیا، زکوٰۃ ایک دم نہیں آئی، بلکہ دھیمے 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 ان کی عادت بن گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اخلاقیت سکھائی، عقیدت سکھائی، پھر اس کے بعد ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، پھر اس کے بعد جیسے شراب آپ دیکھتے ہیں کہ شراب نوشی پہلے جائز تھی، شراب نشہ عام تھا، لیکن جب دیکھا کہ نماز میں قلت، نماز میں دقت ہو گئی تو قرآن کریم کی ہی آیت نے آ کر اب لہذا مؤمنین پر شراب کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا گیا، اور کہا کہ اب شراب نہیں پینی، شراب کیا کر دی گئی؟ حرام کر دی گئی۔ اب اگر یہی شراب کا جو آیت نازل ہوئی اگر یہ قرآن پورا اتار دیا جاتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نگاہوں میں اور دل کے اندر اب یہ اہمیت باقی نہیں کہ رسول اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے،
یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہوں نے ہاتھ پر بیعت کی، جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ ایک ہے، جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ رسول ہے، جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ نبی ہے، جب ان کو معلوم ہوا کہ وہی آسمان سے آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام نازل فرماتی ہے، اور پھر اس پر ہمیں عمل کرنے کا کیا ہے، شوق پیدا کر پاتے ہیں۔ اب لہٰذا اگر اس صورت میں، اس شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن کریم نازل کر دیا جاتا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اگر ان سے کہہ دیا جاتا کہ آپ پر شراب حرام کر دی گئی ہے، لہٰذا وہ تو چھوٹ جاتے۔ تو اسی لیے قرآن کریم کو دھیمے دھیمے نازل کیا گیا تاکہ ان کی عادت میں شمار ہو جائے، ایک ایک چیز ان کی عادت میں شمار ہو جائے، ظلم کی نگاہوں سے چھٹتا چلا جائے، نفرتیں پیدا ہو جائے۔ تو لہٰذا تیسری وجہ کیا بتائی؟ یہ بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل نہیں کیا گیا ہے ایک ساتھ، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ اگر قرآن کریم پورا ایک ساتھ اتار دیا جاتا تو تمام کے تمام حکم کیا ہو جاتے ہیں، فوراً ان پر عمل کرنے کا کیا ہو جاتا، حکم کیا ان پر عمل کرنا۔ جو یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف مسائل آیا کرتے، مختلف مسائل آیا کرتے، جیسے کسی کے پاس طلاق کے تعلق سے مسائل آ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس طلاق کے تعلق سے مسئلہ آ گیا، اب آپ تو خاموش ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، لہٰذا آپ تو اپنی زبان سے کچھ بولتے ہی نہیں تھے، بذریعہ وحی بلایا جایا کرتا تھا۔ اب طلاق کا مسئلہ آپ کے سر پر بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنی زبان سے کوئی پیغام دو تو آپ اس انتظار میں ہیں کہ اوپر سے قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہو اللہ کی طرف سے، پھر اس کے بعد میں اس مسئلے کو کیا کروں، حل کروں۔ تو اب لہٰذا ضرورت پڑی کس چیز کی؟ طلاق کے تعلق سے قرآن کریم کی آیت کی، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس آیت کو اتارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس مسئلے کو حل کر دیا۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ ایسے ہی آتے دوسری بات، اگر آپ کے پاس کوئی چوری کے تعلق سے آ گیا، کسی نے چوری کر لی، اب وہ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نے چوری کی ہے اور چور بھی پکڑا گیا ہے، اب اس کی سزا کیا ہے؟ تو وہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو طے نہیں کریں گے، طے کون کرے گا؟ اللہ۔ اب ضرورت کہاں پڑی؟ قرآن کریم کی آیت کے نازل ہونے کی ضرورت پڑی۔ تو اسی لیے امام غازی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک ساتھ نازل نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امت روز مرہ کوئی نہ کوئی مسائل آپ کے سامنے درپیش ہوتا تھا، اس کے بھی مطابق قرآن کریم کی آیت کیا ہوا کرتی تھی، نازل ہوا کرتی تھی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب لہٰذا یہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جو قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکڑوں میں نازل ہوا ہے، کبھی 2 آیت، کبھی 3 آیت، کبھی پوری سورت، کبھی پوری آدھی سورت، کبھی 1 آیت، 1 ٹکڑا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مختلف مذاہب اور مراحل کی بنیاد پر جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی گئی۔ اب دوسری چیز، قرآن کریم کے اندر ایک چیز بتائی جاتی ہے، شان نزول۔ کیا بتائی جاتی ہے؟ شان نزول۔ اس کو ہم آپ کی زبان میں یہ کہیں گے مقصد۔ کیا کہیں گے؟ مقصد۔ مثلا آپ کہیں کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا مقصد، کسی کے یہاں مزدوری کر رہے ہیں، مقصد چھپا ہوا ہے، تو مقصد کیا ہے کہ جی میں مزدوری کروں گا، یہ مجھے پیسے دیں گے، میں گھر کا سامان لاؤں گا، بچوں کا پیٹ بھرے گا، میرا پیٹ بھرے گا۔ ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں پیسے کماؤں گا اور کمانے کے بعد میں کیا کروں گا، زیادہ اپنے شوق پورے کروں گا۔ تو انسان کے جس طرح سے کہتے ہیں کہ انسان کا آنا بھی ایک مقصد ہے، تو وہ قرآن نے بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے وہ اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اس کی اللہ کی عبادت کرے۔ تو ایسے ہی قرآن کریم کے اندر جو شان نزول ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ 2 قسم کا، 2 قسم یعنی کہ 2 صورتیں۔ ایک تو یہ
کہ کچھ صورتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل کر دی واقعات، جیسے قوم نوح، قوم صالح، قوم لوط، ایسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جگہ جگہ پر مختلف جگہوں پر آیات آنا اور ذکر ہونا، فرعون، ان تمام کے بارے میں جو اسفار آئے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصل کر دیے گئے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ وجہ کیا؟ وجہ اس کے اندر بھی مقصد ہے۔ مقصد کیا تھا کہ تاکہ اس قوم کو پوری طرح سے اس بات کا معلوم ہو جائے کہ دیکھو اگر قوم لوط کی طرح عمل کرو گے تو اللہ کی طرف سے یہ سزا دی جائے گی، قوم ہود کی طرف سے عمل غلط کرو گے، قوم ہود کی طرح کوئی عمل کرو گے، اللہ کی طرف سے یہ سزا دی جائے گی۔ تو اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔ کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔ تو لہٰذا جیسے جیسے اب جیسے مثلا آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کا سلسلہ شروع ہوا تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے اس کی وجہ آپ کے سامنے آئے گی کہ آخر اللہ نے سورہ فاتحہ کیوں بنائی، کیوں اتاری، اس کی مقصد کیا تھا۔ ایسے ہی سورہ بقرہ شروع ہوئی، پھر بعض جگہوں پر بعض آیات کے شان نزول ہوں گے، ایسا نہیں کہ سورت کا ہی شان نزول ہے، بلکہ کچھ آیات ایسی بھی ہوں گی جن کے شان نزول شروع ہوں گے کہ آخر یہ آیت جو اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ شان نزول۔ ایسے اب آ جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا کیا سلسلہ ہے؟ تو آپ جو حضرات آپ دیکھتے ہیں مخاطب مدارس، آپ کو اللہ کا شکر ہے ہر چیز عام ہے کہ وہاں قرآن کو پڑھنے والے بھی ہیں اور قرآن کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے بھی ہیں، اور پریس کا ماحول بن گیا ہے۔ پریس چھپائی کرنے والی مشین جس سے فوٹو اسٹیٹ ہوتی ہے، لیکن دور نبوت کے اندر اس مشین کا کوئی رواج ہی نہیں۔ اب اگر لکھوانے کے طرز پر آتے تو بڑا لمبا وقت لگ جاتا، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماحول کو ایجاد کیا، وہ یہ کہ آپ خود جب آپ پر وحی نازل ہوئی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے جیسے جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم وحی کے ذریعے پیغام دیتے گئے ویسے ویسے آپ اس کو یاد کر سکیں۔ لہٰذا صبح قیامت کے اندر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بات زیادہ جایا کرتے تھے، تو اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ لہٰذا جب آپ پر وحی نازل کیا گیا تو آپ قرآن، یہ قرآن کریم جو آیات ہم نے آپ کو دیے وہ پوری طرح سے ہم آپ کے ذہن کو وسیع کر دیں، کھول دیں، اور وہ آپ کے سینے میں سما جائے اور وہ آپ کو یاد رہے گا، آپ کا مضبوط رہے گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف سے تسلی دی گئی تو پھر آپ قرآن کریم کو ہاتھ یاد کرنا تھوڑا کم ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر یہ ماحول کو پیدا کر دیا، اور ان سے لکھنے کے لیے نہیں بلکہ ان سے کہا کہ تم یاد کرو، قرآن یاد کرو جو آیا تھا۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم میں ایسا شوق پیدا ہوا کہ ہر صحابی رسول اس کو یاد کرنے کے جذبے اور شوق میں لگا ہوا ہے، اور عورتوں کے جاری جذبے کو قرآن اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اپنی مثالیں دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اعلان کو کیا کہ قرآن حدیث کو یاد کیا کرو، تو جو عورتیں انہوں نے جن صحابہ کو قرآن کریم یاد تھا اور جو کنواری عورتیں تھیں، جو کنوارے حضرات صحابی رضی اللہ تعالیٰ تھے، ان تمام کو اپنے مہر سے تعلق نہیں تھا، انہیں یہ تعلق نہیں تھا کہ مہر میں دینار دیے جائیں، پھر کیا تعلق تھا؟ کہا کہ صرف اور صرف مہر میں یہ ہمیں قرآن یاد کرنا۔ کیا یاد کر رہا تھا؟ قرآن یاد کر رہا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں پر مہر پہ دیے جاتے ہیں 10,000، ان کے مہر نہیں، ان کو قرآن کا اتنا جذبہ اور شوق پیدا ہوا کہ دل کے اندر انہوں نے کہا ہمیں مہر نہیں چاہیے، ہمیں مہر کی صورت میں قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد کرا دیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم ایک بڑی جماعت ہوتی ہے جو قرآن کریم کو سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے، ایک بڑی جماعت تیار ہوئی۔ حالانکہ حالت یہ ہوئی کہ مسجد نبوی کے اندر جس طرح سے آپ مکتب کے اندر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مکتب میں سے باہر تک آواز آتی ہے، کوئی بچہ کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ کچھ
پڑھ رہا ہے، کوئی سبق یاد کر رہا ہے، کوئی کلمہ یاد کر رہا ہے، کوئی دعا یاد کر رہا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے تو مختلف آوازیں نظر آتی، مختلف آواز آتی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کو رکو نہ کیا جائے، کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو مغالطہ ہو جائے، کیونکہ وہ دور رسول تھا نا، اس کے اندر ہر بات کو نقل کرتا تھا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس بات کو پوری طرح سے عام کر دیا کہ قرآن کریم کے یاد کرنے پر زیادہ زور دیا جائے، کیونکہ اس سے ہی پیغام نبوت کیا ہوگا، عام ہوگا، اور قرآن کی تعلیم کیا ہو جائے گی، عام ہو جائے گی۔ اب لہٰذا قرآن کریم کو لکھنے کا بھی سلسلہ لکھوانا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام کی قرآن کریم کے لکھنے کی کیا لگا دی تھی، ڈیوٹی لگا دی تھی۔ جب وحی آتی تو فوراً سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرما لیتے تو قرآن کریم کی جو آیات آپ پر نازل کی گئی وہ آیات کیا کر دی جاتی ہے، پڑھ دی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ محفوظ رہے۔ اب لہٰذا قرآن کریم کی یہ جو آیات لکھی جایا کرتی تھی اس کے لیے کوئی کاغذ نہیں تھا، بلکہ پتھروں پر، کھجور کی چھالوں پر، اور جی جو یہ چوپائے ہوتے ہیں ان کی کھالوں پر، چمڑے پر جسے چمڑا کہتے ہیں، ان پر تمام قرآن کی کریم کی آیات کو کیا کر دیا جایا کرتا ہے، لکھ دیا جایا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں قرآن کریم کا ایک نسخہ اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں جب دیکھا کہ ایک بڑی جماعت، جو بڑی جماعت حفاظ کی ایک جنگ ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، تو اس کے اندر ایک بڑی جماعت کو شہید کر دیا اور اس میں اکثر تعداد حفاظ کی۔ اب لہٰذا یہ خوف ہوا کہ اگر کسی طرح سے جنگوں کے اندر حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم کا سلسلہ تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، ان دونوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا ایسا ہے کہ قرآن کریم کو ایک نسخے میں لے لیا جائے، ایک نسخہ بنا لیا جائے، کتابی شکل دے دی جائے۔ اس پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوایا گیا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو خیر کا کام، اگر ہم نے اس کام کو نہیں کیا تو آنے والے مستقبل یعنی آنے والے وقت میں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے بچہ کام ختم ہو جائے۔ لہٰذا بارہا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے بعد یہ فورس بار بار کہ نہیں آپ بھی، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میرے دل پر صدر ہو گیا، اب میرا دل بھی اس بات پر متفق ہو گیا کہ ہاں قرآن کریم کا ایک نسخہ لکھنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو، قوم کو قرآن کریم کا پوری طریقے سے کیا ہو جائے، علم ہو جائے۔ اب اس کے اندر بہت ساری صورتیں اختیار کی گئی، کچھ باتیں طے کی گئی کہ قرآن کریم کی آیات کا نسخہ بنے گا، ان کو کس طرح پر لوگ کس انداز میں لینا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر ایک یاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے خود بھی حافظ تھے، خلفائے راشدین تو حافظ تھے، ایسی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بھی حافظ تھے، لیکن چاہتے آپ اور عالم وحی بھی تھے، آپ چاہتے خود پورا قرآن کریم لکھتے تھے، لیکن نہیں۔ معاملہ یہ طے ہوا کہ لہٰذا جب قرآن کریم لکھا جائے گا تو اس کی ہر آیت پہ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 گواہ، ایک نہیں 2، جو اس بات کی پوری طرح سے گواہی دے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس قرآن کریم کی آیت کو ہم نے بھی پڑھا ہے اور ہم نے بھی سنا۔
لہٰذا اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لہٰذا آپ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں کیا دیجیے ساتھ. تو انہوں نے اس طرح سے اس قرآن کریم کا نسخہ جو آپ حضرات کے سامنے 30 بار ہوگا، یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی محنت سے آپ حضرات تک پہنچے.